میں خاص کر اس مدنی ٹرسٹ کے روح رواں حضرت مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مولانا عبدالقدوس صاحب اور باقی تمام علماء کرام اور آئے ہوئے مہمانوں کا کہ ہمیں بھی 2 منٹ بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ بھائیوں، آج کا دن کیا ہے؟ یوم جمہوریہ، یعنی اس دن کو یہ قانون لاگو ہوا کہ ہر بھارتی کو آزادی ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہی بزرگوں نے، ہمارے بھی پوروجوں نے، ہمارے ہی اکابرین نے اس ملک کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جب جا کر کے یہ دن دیکھے ہمیں۔ انہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوما ہے۔ یہ جو ترنگا نظر آ رہا ہے، اس کو روپ دینے والی کون تھی؟ ثریا طیب جی تھی، مسلم لیڈی تھی۔ اسی طرح انقلاب کا نعرہ یہ کس نے دیا ہے؟ مولانا حسرت نعمانی اور ان بزرگوں نے دیا ہے۔ اور جے ہند کا نعرہ کس نے دیا ہے؟ یوسف علی مہر نے دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پوروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے اور اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہمارا ماضی دیکھا جائے تو بہت مستقبل ماضی جو تھا روشن تھا بالکل، اور آج ہم کس لائن پہ، کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کی جو آیت اتری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرا، پڑھو۔ لیکن آج ہم تعلیم کے اعتبار سے کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ ہر اعتبار سے نہ دنیا کی تعلیم ہے، نہ دین کی تعلیم ہے، پچھڑے ہوئے ہر اعتبار سے۔ تو بھائیوں، اگر ان کو، اپنے بچوں کو ان علماء کے سپرد کریں گے، ان مدرسوں کے سپرد کریں گے، تو یہ ہے جو بچوں کو تعلیم دیں گے کہ آج چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مائک پہ آ کر کے بے جھجک بول رہے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کے ٹیچروں کی، اساتذہ کی محنت ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا عبدالقدوس صاحب اور گوردن جی کو کہ انہوں نے بہت اچھی تیاری کروائی، اور تمام مہمانوں سے جو یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں سے، دوسرے گاؤں سے بھی، پڑھے لکھے نہ پڑھے لکھے، ان کو ایک بات یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اتنا سال پچھلے والا جو دور گزرا ہے، اس میں بغیر تعلیم کے ہم جی سکتے تھے، سانس لے سکتے تھے، لیکن اب وقت ایسا آئے گا کہ بغیر تعلیم کے نہ انسان دنیا میں جی سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے۔ ایسا وقت اور ایسا دور آئے گا۔ تو اس کے لیے اپنے بچوں کو، اب خود تو ان پڑھ رہ گئے، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ سب سے بہترین انسان ہو، سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے اور دنیا کی تعلیم دیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم سمجھے یوں ہی گزر رہا ہے تو یوں سمجھ لو کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا، جینا بھی مشکل ہو جائے گا بغیر تعلیم کے۔ ایسا وقت اور ایسا دور آ رہا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو بہت اچھا پروگرام پیش کیا ہے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.